ناظرین، صورتحال بہت دلچسپ ہے اور موجودہ حالات اس وقت یہ ہیں کہ خواجہ آصف نے اپنے منہ سے اعتراف کر لیا ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہیں محسوس نہیں ہوتا کہ ٹرمپ گورنمنٹ جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کی بات کرے گی۔ انہوں نے ایکس پر ایک ٹویٹ کی جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ بعض افراد کا کہنا ہے کہ امریکہ سے کال آئے گی اور عمران خان کو کال کرنے والوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس وقت پاکستان حکومت میں اتنی جرت نہیں کہ وہ اس کال کا انکار کر سکیں۔ ایک طرف تو انہوں نے کی یہ بات، اس کے ساتھ ہی انہوں نے وہ یاد دہانی کرائی 28 مئی یعنی کہ یوم تکبیر کی، جب نواز گورنمنٹ نے بل گیٹس کی بے تحاشا کالز پر اور امریکہ کے پریشر پر بھی اپنا فیصلہ نہیں بدلا اور پاکستان کو جوہری قوت بنایا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ $5 ارب سے زیادہ کی پیشکش تھی امریکہ کی جانب سے جو کہ ٹھکرا دی گئی۔ نواز گورنمنٹ نے اس کو ٹھکرا دیا اور انہوں نے اس کو ریلیٹ کیا موجودہ صورتحال سے، کہ انہوں نے یہ کہا کہ بے شک دو طرفہ تعلقات ہمارے امریکہ کے ساتھ جیسے مرضی ہوں، لیکن ہم امریکہ کے ساتھ کام بھی کریں گے، ان کے ساتھ بات چیت بھی کریں گے، ہم ان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات بھی استوار کریں گے، لیکن جہاں پہ ضرورت پڑی پرزور مذمت بھی کریں گے اور مخالفت بھی کریں گے۔ جہاں انہوں نے 28 مئی کا واقعہ یاد دلوایا، وہیں انہوں نے 9/11 کی بات بھی کی جب مشرف نے اپنے سرحدی اڈے یا پھر فوجی اڈے امریکہ کو سونپ دیے، امریکہ کے ساتھ ڈیل کر لی اور امریکہ ان اڈوں کی وجہ سے ان سرحدوں پر لڑتے ہوئے افغانستان میں طالبان کا خاتمہ کرتا رہا، اور اس وقت وہ 9/11 کا واقعہ سلجھ گیا، افغانستان میں امن آ گیا۔ امریکہ افغانستان کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ میٹنگ کے ذریعے، ٹیبل ٹاک کے ذریعے ریزالو ہو گئے، لیکن پاکستان میں آج تک دہشت گردی ختم نہ ہو سکی۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ ایک شخص کی غلطی پوری قوم کو آج تک بھگتنا پڑ رہی ہے۔ اسے غلطی کا ذکر کیا اور اس کو ریلیٹ کیا اسی دور کے ساتھ، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں لگتا کہ ٹرمپ عمران خان کی رہائی کا کہیں گے۔ ایک شخص کے لیے کوئی دو طرفہ تعلقات خراب نہیں کرتا، یعنی کہ وہ جو عمران خان کی رہائی کے یا پھر پی ٹی آئی کے جو سارے وہم و گمان ہیں ان کو توڑتے ہوئے خواجہ آصف نے یہ بیان دیا ہے کہ ابھی تک فی الحال تک ایسا نہیں لگتا ہے کہ ٹرمپ گورنمنٹ جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کی بات کرے گی، جبکہ ٹرمپ نے اپنے بیان میں یہ بات کی ہے کہ میں اپنے دوست عمران خان کی رہائی کے لیے بات کروں گا۔ مطلب اس طرح کے کچھ ان کے بیانات ہیں، یا پھر امریکہ کی طرف سے جو خطوط لکھے گئے ہیں ہماری گورنمنٹ کو، اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ اس وقت یہ چاہتی ہے کہ عمران خان جیل سے باہر نکلیں اور وہ آ کے یہ سارا اقتدار سنبھالیں۔ لیکن خواجہ آصف کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات استوار کریں گے۔ امریکہ کو چاہیے کہ وہ لبنان اور فلسطین کے حوالے سے وہاں پہ جو جینوسائیڈ چل رہا ہے اس کے حوالے سے جنگ بندی کا اعلان کرے، یا پھر اس کے اوپر اقدامات اٹھائے اور مؤثر اس کے اوپر کام کرے اور اپنا اثر و رسوخ دکھائے، اور اس ایک جینوسائیڈ کو، اس ایک نسل کشی کو، اس ایک جنگ کو جو وسطی ایشیا میں چھڑی ہوئی ہے اس کو بند کرے۔ جیسا کہ ٹرمپ نے ابھی اپنی لاسٹ وکٹری اسپیچ میں کہا کہ ہم کوئی جنگ نئی شروع نہیں کریں گے، بلکہ جو آلریڈی جنگیں چھڑی ہوئی ہیں ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو ٹرمپ گورنمنٹ ہے اس کو چاہیے کہ وہ لبنان میں اور فلسطین میں جو جینوسائیڈ ہے اس کا خاتمہ کرے۔ جنگ بندی کی اس وقت ضرورت ہے اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ جو اس وقت وسطی ایشیائی ممالک کی صورتحال ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ اور عمران خان کی بات کرتے ہوئے، یعنی کہ جب وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ٹرمپ گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت عمران خان کی رہائی کی بات نہیں کرے گی، انہوں نے یہ بات بھی کی کہ امریکہ میں بھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت پاکستان سے زیادہ مضبوط ہے۔ یعنی کہ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے، اور یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے وہ عوام کے مینڈیٹ سے، وہ ووٹس کی بیس پر نہیں آئی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی بیس پر آئی ہے۔ اور جو نے یہ بات کی کہ پاکستان سے زیادہ مضبوط ہے، مطلب کہ آپ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں اور آپ اپنی جو گورنمنٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم لوگ مینڈیٹ پہ آئے ہیں، ہم مینڈیٹ پہ آئے ہیں، آپ نے اس کا کچا چٹا کھول کے رکھ دیا اور آپ نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ آپ کی یہ گورنمنٹ
اسٹیبلشمنٹ کی گورنمنٹ ہے، آپ کی یہ گورنمنٹ اوپر والوں کے لگائے گئے یا پھر آپ ہی کے الفاظ میں خلائی مخلوق کی لگائی ہوئی حکومت ہے اور یہ عوامی مینڈیٹ سے نہیں آئی ہے۔ تو انہوں نے یہ دو ٹوک الفاظ میں اعتراف کیا ہے کہ امریکہ میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے اور پاکستان میں اس حکومت سے زیادہ مضبوط ہے، یعنی کہ آپ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے، آپ لوگ عوامی مینڈیٹ سے، عوامی ووٹرز سے نہیں آئے۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بات کی کہ ٹرمپ گورنمنٹ اس وقت جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کی بات نہیں کرے گی، یعنی کہ وہ جو دو طرفہ تعلقات ہے وہ ایک شخص کی رہائی کے لیے وہ دو طرفہ تعلقات خراب نہیں کرے گی، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اچھے دو طرفہ تعلقات استوار کریں، دوستی ہو ہماری، اور جہاں پہ ہمیں ضرورت پڑی ہم پرزور مذمت بھی کریں گے ان کے کسی نہ کسی فیصلے کی، جس کے اوپر انہوں نے ریمائنڈ کیا 28 مئی والا واقعہ، یعنی کہ یوم تکبیر والا واقعے کی بات کی، اس میں اپنی ساری پالیسی کا ذکر کیا کہ نواز گورنمنٹ کی ہمیشہ سے کیا پالیسی رہی ہے، اور انہوں نے کبھی امریکہ کے ساتھ ہینڈ شیک نہیں کیا، کس معاملے میں؟ قومی سالمیت اور نیشنل پالیسی کے معاملے میں۔ ابھی تک کی بڑی خبر یہی ہے کہ ایک حکومتی بندہ یعنی کہ وزیر دفاع، ہمارا پاکستان کا وزیر دفاع اس بات کو تسلیم کر کے چلا گیا ہے کہ پاکستان میں جمہوری حکومت نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے۔ وہ حکومت جس طرح کی حکومت اس وقت امریکہ میں ہے اسی طرح کی حکومت اس وقت پاکستان میں ہے، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے، جو کہ پاکستان کی عوام کی، جمہوریت کی اور عوامی مینڈیٹ کی حکومت نہیں ہے۔